حضرت آدم علیہ السلام آپ حج روانہ ہو گئے، کعبہ شریف چلے گئے، مکہ شریف چلے گئے۔ قابیل اور حابیل دے درمیان لڑائی دی وجہ بن گئی اقلیمہ۔ قابیل کہتا تھا کہ میں نے شادی کرنی ہے تو جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میری بہن اس سے کرنی ہے۔ ایک تو وجہ یہ کہ یہ خوبصورت ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ میری اور اس کی پیدائش جنت میں ہوئی ہے، لہٰذا ہم آپس میں شادی کریں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسا کرو، اللہ کے راستے میں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی اقلیمہ سے ہو جائے گی۔ لیکن بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو قربانی والا معاملہ ہے اس کا تعلق شادی سے نہیں ہے، وہ ویسے اللہ کا حکم تھا، لیکن کثیر محدثین مفکرین نے کہا ہے کہ اس کا تعلق شادی سے ہی تھا۔ الغرض حابیل جو تھا یہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اس نے ایک بہترین دمبا لیا، اپنی ساری بکریوں میں سے بھیڑوں میں سے بہترین دمبا لیا، اور جہاں پہ مخصوص جگہ پہ رکھا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی مسکین نہیں تھا، کوئی غریب نہیں تھا، قربانی کا ایک الگ تصور تھا کہ ایک پہاڑ پہ رکھی جاتی، سفید آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، جس کو آگ کھا جاتی وہ قربانی قبول ہو جاتی، جس کو آگ نہ کھاتی وہ رد ہو جاتی۔ حابیل نے بہترین ایک دمبا اپنے مال میں سے سب سے بہترین دمبا لیا اور اس پہاڑ پہ رکھ دیا۔ اللہ کا حکم ہوا، اس کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی، کیونکہ اللہ تعالی دل کو دیکھتا ہے، خلوص قلب کو دیکھتا ہے، نہ کہ بڑے بڑے اعمال نہیں دیکھتا، بلکہ دیکھتا ہے کہ بندے نے کس دل سے میری نیکی کی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کا اخلاص جاتا ہے کہ وہ کس خلوص سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کس خلوص سے قربانی دے رہا ہے، کس خلوص سے نیکی کر رہا ہے۔ حابیل، قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نے متقین کی ہی قربانی قبول کی، اور وہ کون تھے؟ حابیل تھے۔ انہوں نے اپنی بھیڑ بکریوں میں سے بہترین دمبا اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گندم لی، اس میں سے بہترین خوشے گندم نکالی، باقی جو گندم تھی وہ پہاڑ پہ رکھ آیا۔ خدا کی قدرت کے وہ قبول نہ ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسرے کی قربانی رد ہو گئی۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ نے ڈرنے والے کی، تقوی والے کی، اخلاص والے کی قربانی کو قبول فرما لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، خلوص کو دیکھتا ہے۔ جب یہ قربانی قبول نہ ہوئی تو قابیل نے کہا، اس نے کہا قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اب انما یتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک۔ اب جو حابیل تھے انہوں نے کہا کہ میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا،
اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، لیکن حابیل نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا اس لیے کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار۔ حابیل نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی تیرے پاس رہے، تیرے لیے ہو تاکہ تو جہنمی بن جائے۔ فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، کہ میں تیری طرف نہ ہاتھ بڑھاؤں گا، نہ مزاحمت کروں گا، نہ ہی تیرا بدلہ لوں گا، تو نے جو کرنا ہے کر۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب محاصرہ کیا گیا تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب فتنے آئیں گے، فساد آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، اس وقت چلنے والے سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا۔ اور یہ پھر حدیث مبارکہ طویل ہے، پھر لاسٹ میں اس کے الفاظ ملتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ گھر میں قید ہو جائے پھر بھی کوئی آ کے قتل کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حکم پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہے کہ جس نے کہا تھا کہ میرا بھی گناہ تیرا بھی گناہ تیرے سر ہے، میں آگے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، قرآن کہتا ہے فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، قابیل کے نفس نے اسے ابھارا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ چونکہ اس وقت کوئی طریقہ نہیں تھا، قتل پہلے کوئی ہوا نہیں تھا، تو تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ قابیل چلا گیا، دیکھا تو یہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے، ایک جگہ سوئے ہوئے ہیں، اس نے جا کے پہلے مارنے لگا، بہت زیادہ مارتا رہا، لیکن کوئی جو اس کا مقصد تھا قتل کرنے کا وہ نہ حاصل ہوا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ قتل کرنا کیسے ہے۔ اتنی دیر میں شیطان آ گیا، شیطان نے اس کے سامنے ایک جانور کو پکڑا اور جانور کو پہاڑ پہ رکھا، ایک پتھر پہ رکھا اور ایک زوردار پتھر مار دیا اور وہ جانور مر گیا۔ قابیل کو اس سے آئیڈیا ملا، اس نے بھی ایسا ہی کیا، حابیل کو لٹایا اور اس کے اوپر پتھر مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی قتل جو بھی مظلوم ہوگا اس کا آدھا گناہ قابیل پر ہوگا، کیونکہ قتل اس نے ہی ایجاد کیا تھا، اس سے پہلے قتل نہیں تھا، سب سے پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ اب شیطان بھاگتا ہوا حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ کہنے لگا قابیل حابیل قتل ہو گئے ہیں۔ تو حوا علیہ السلام کہنے لگے کہ اس سے کیا مراد ہے، قتل کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے قتل ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ شیطان کہنے لگا اب نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ بات کرے گا، نہ چلے گا، نہ پھرے گا۔ تو پھر حوا علیہ السلام نے کہا اچھا اس کو موت آ گئی ہے؟ تو شیطان نے کہا ہاں اس کو موت آ گئی ہے، وہ مر گیا ہے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام رونے لگ پڑے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام چونکہ حج پر گئے تھے، اب اگلا جو شرمندگی ہوئی قابیل کو، قابیل نے قتل کر دیا بھائی کو، اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا کروں کیا، اس کو کہاں ٹھکانے لگاؤں، کہاں دفن کروں، کیا کروں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنی کمر پہ باندھ کے پھرتا تھا اور شرمندہ ہوتا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ بعد نے لکھا ہے 40 سال یہ اس طرح کمر پہ اٹھائے پھرتا رہا،
بعد نے لکھا 1 سال تک اس طرح کرتا رہا۔ اب یہ بہت ہی ندامت کے ساتھ کہتا تھا کہ میں اس کا کروں کیا، کہاں رکھوں، کیا کروں اس کا۔ پھر خالق کائنات نے تدفین کے طریقے کے لیے اللہ نے کوے بھیجے۔ قرآن کہتا ہے 6 سپارہ سورۃ المائدہ، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْآتَ أَخِيهِ۔ اللہ نے غراب کوا بھیجا کہ جس نے قابیل کو طریقہ بتایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے اس کو دفن کیسے کرنا ہے۔ 2 کوے آئے، ان میں کووں نے آپس میں ان کی لڑائی ہوئی، ایک کوے نے دوسرے کو چونچے مار مار کے قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھودی اور اس کو اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل کو اس سے آئیڈیا ملا، اس نے بھی ایسا ہی کیا، مٹی کھودی اور حابیل کو اس طرح دفن کر دیا۔ پھر اللہ کی کرنی اس طرح ہوئی، اللہ کا پھر اس پر عذاب آیا۔ اس کا رنگ وائٹ تھا، سفید تھا، بلیک ہو گیا، کالا سیاہ ہو گیا۔ اور دوسرا جو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اس کی جو پنڈلی تھی یہ ران کے ساتھ مل گئی، اور یہ ہمیشہ پنڈلی ران کے ساتھ مل گئی، اور اس کا سورج کی طرف منہ کر دیا گیا۔ جس طرف سورج گھومتا تھا، جس طرف سورج جاتا ہے اس کا آٹومیٹکلی اس طرح منہ گھومتا رہتا۔ سردی، گرمی، بہار، خزاں، موسم بدلتے رہے، اور اللہ کا یہ عذاب اس پر یہ مسلط ہو گیا کہ سورج کے ساتھ ہی یہ گھومتا رہتا تھا، اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا کیونکہ اس کی پنڈلی ران کے ساتھ مل گئی تھی۔ یہ اللہ کا اس پر عذاب آیا۔ آدم علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کو بذریعہ وہی معلوم ہو چکا تھا کہ حابیل قتل ہو گئے۔ انہوں نے آ کے قابیل سے پوچھا کہ تو نے میری ذمہ داری کس طرح نبھائی؟ اس نے کہا ٹھیک نبھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تو نے ٹھیک نبھائی ہوتی تو تیرا چہرہ سیاہ نہ ہوتا، تو نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس نے پھر اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اتنے رنجیدہ ہوئے، اتنا رنجیدہ ہوئے کہ آپ علیہ السلام 100 سال تک روتے رہے۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال تک آپ روتے رہے، بلکہ ضعیف روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے 100 سال کے بعد غمناک شعر بھی فرمائے اپنے بیٹے کی وصال پر، کیونکہ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی جس وقت ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر 50 سال کے عرصہ کے بعد خالق کائنات نے حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کو عطا فرمائے۔ پھر آدم علیہ نبی علیہ السلام کا جب بیٹا شیس علیہ السلام ہوئے، بعد مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی باقی ساری اولاد ختم ہو گئی تھی، جو آگے نسل چلی ہے وہ حضرت شیس سے ہی آگے نسل چلی۔ حضرت سیدنا شیس علیہ السلام یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور آسمانی کتابیں 104 ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی بڑی بھی، 4 کتابیں تو جن کا باقاعدہ نام ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ باقی چھوٹے چھوٹے صحائف تھے، ان میں سے 50 صحیفے صرف سیدنا شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے۔ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ قرآن کہتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب بھی نازل ہوئی اور صحیفے بھی نازل ہوئے۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام 50 سال بعد دی۔ تو سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ کا جب آخری وقت آیا، وہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، آدم علیہ السلام آپ کی عمر مبارک 1000 سال تھی، جن میں سے 953 سال آپ نے دنیا میں یہ زمین پر گزاری، اور 43 سال آپ نے جنت میں گزارے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد قابیل اور اکلیمہ تھے۔ بعد مفسرین نے لکھا کہ یہ جنت میں ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ بھی دنیا میں پیدا ہوئے۔
اور آخری بیٹا اور بیٹا تھے عبد المغیث اور ام المغیث۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی، اپنی حیات میں ہی، 1000 سال کی زندگی میں ہی 4 لاکھ اپنی اولاد میں سے اپنے افراد کو دیکھ لیا تھا، 4 لاکھ لوگوں کو۔ اور جو آگے نسل بڑھی ہے وہ حضرت سیدنا شیس علیہ السلام سے آگے بڑھی، باقی افراد دنیا سے وصال کر گئے۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمائش کی، کہا کہ جاؤ مجھے نا جنت کا پھل ڈھونڈ کے لا کے دو، خواہش فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جنت کا پھل ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارا والد بیمار ہے، ان کی خواہش ہے کہ جنت کے پھل لے کر آؤ، ہم جنت کے پھل لینے جا رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا کہ واپس آ جاؤ، اب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو گیا ہے، ہم ان کی جان نکالنے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، حضرت حوا علیہ السلام نے فرشتوں کو پہچان لیا، جیسے ہی پہچانا آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا دور ہو جا، تیری وجہ سے پہلے میں مصیبت میں پڑا تھا، یا فرمایا تجھ سے پہلے میری تخلیق ہوئی، اب تو مجھ سے دور ہو جا، جو فرشتے کرنے آئے ہیں ان کو کرنے دے، وہ میرے رب کا حکم ہے۔ کہا تم دور ہو جا۔ پھر فرشتوں نے، جمعہ کا دن تھا، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، مسند احمد کی روایت کے مطابق جمعہ کا دن تھا، آدم علیہ السلام کی روح کو انہوں نے پرواز کیا، روح کو انہوں نے نکالا، فرشتے جنت سے کفن لے کر آئے، جنت سے ہی خوشبو لے کر آئے۔ پھر فرشتوں نے حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت بھی فرمائی، اور فرشتوں نے حضرت آدم کو غسل دیا، فرشتوں نے کفن دیا، فرشتوں نے قبر کھودی، فرشتوں نے دفن کیا، اور بعد میں کہا کہ اے اولاد آدم، یہ حضرت آدم کی تدفین کا طریقہ ہے، اس طرح ساری امت کا بھی یہی طریقہ۔ یہ جو آج ہمارا طریقہ ہے، یہ ایک تو رسول اللہ کی سنت ہے اور ایک حضرت آدم کی سنت ہے۔ یہ جو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، حالانکہ عقل اس چیز کو نہیں بات مانتی ہے۔ عقل تو کہتی ہے کہ بندے کو ہم مٹی میں دفن کر رہے ہیں، مٹی میں ڈال رہے ہیں، تو کفن کس لیے، دفن کس لیے، غسل کس لیے، نہلانا دفلانا کس لیے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ لیکن جہاں شریعت آ جائے، اسلام آ جائے، پھر عقل کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، اسلام کو مانا جاتا ہے۔ اور جو تدفین کا طریقہ ہے، یہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، جو آج بھی اسی طریقے سے آج ہم امت مسلمہ کے مرحوم کو اس طرح تدفین کرتے ہیں۔ اور قرآن بھی کہتا ہے من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، کہ ہم انسان کو موت دیتے ہیں پھر اسے قبر عطا کرتے ہیں۔ تو گرامی قدر، آدم علیہ نبی علیہ السلام کی 1000 سال عمر مبارک کے بعد آپ کا وصال ہوا، 1 سال بعد حضرت حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک جہاں حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے وہیں آپ کا مزار ہے، یا وہیں آپ تدفین ہیں سرندیب میں۔ بعد نے لکھا ہے کہ آپ کا وصال جب ہوا تو اس کے بعد جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا کہ وقت طوفان آیا، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم کا تابوت، حضرت حوا علیہ السلام کا تابوت کشتی میں رکھ لیا، بعد میں بیت المقدس میں تدفین کر دیا۔ یہ زیادہ راجح قول ہے، مفسرین کی آراء اس میں زیادہ متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا مقبرہ یا قبر یا مزار وہ فلسطین میں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دفن کیا۔ تو گرامی قدر، یہ قرآن مجید کے حوالہ سے میں نے مختصراً یہ واقعہ عرض کیا ہے، اس کے ساتھ کچھ چیزیں میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ایک بات بڑی واضح ہے
کہ جو آج کے دور میں مستشرقین کہتے ہیں، ملحدین کہتے ہیں انسان کی تخلیق بندر سے ہوئی، معاذ اللہ استغفر اللہ، یا انسان جراثیموں سے بنا ہے، یا انسان نامیاتی اجزاء سے بنا ہے، یہ مختلف راہ ہیں، آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں۔ لیکن جو قرآن کو سامنے رکھا جائے تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ انسان کی اصل یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے تخلیق کیا۔ پھر قرآن کہتا ہے خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے آدم کو بنایا ہے۔ پھر قرآن ہی کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی روح اس میں داخل فرمائی ہے۔ پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ میں نے آدم کو سجدہ کروایا، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا ہے۔ پھر قرآن ہی کہتا ہے کہ یہ سارے تخلیقی مراحل کے بعد قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ انسان ساری مخلوقات میں سے ایک انسان ایسی مخلوق ہے کہ ہم نے اسے تاج کرامت عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی ہے، عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کی اپوزٹ، اس کے مخالف جو تکبر کیا، حسد کیا، بغض کیا، جو شیطان کی صورت میں یا قابیل کی صورت میں تھا، ان کو خالق کائنات نے عذاب میں گرفتار کیا اور اس طاغوتی قوت کو بھی ساتھ رکھ دیا اور فرما دیا ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ کچھ میرے بھی بندے ہوں گے، کچھ شیطان کے بندے ہوں گے۔ شیطان کا ایک گروہ ہوگا اولئک حزب الشیطان، اور دوسرا اولئک حزب اللہ، ایک اللہ کا گروہ ہوگا، ایک شیطان کا گروہ ہوگا۔ جو شیطان کی پیروی کرے گا جہنم میں چلا جائے گا، جو رحمان کی پیروی کرے گا جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بھی میرے رب نے فرمایا۔ تو یہ تخلیق آدم سے، سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعہ سے یہ بات واضح اور روشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان پیدا فرمایا ہے یہ میرے رب کا بہت بڑا شاہکار ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ساری مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت اگر کسی مخلوق کو بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے۔ یہ کسی بندر کی صورت نہیں ہے، یا بندر سے آگے نکلنے والی صورت نہیں، یا جرثوموں سے نہیں بنی ہوئی، بلکہ یہ میرے رب کا انعام ہے، اور میرے اللہ تعالیٰ نے جو اصل ہے حضرت آدم ہے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ اور پھر دوسری بات، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالہ سے لاسٹ بات میں کرنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی، سب سے بڑی فضیلت جو دی اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ وہ سجدہ چند منٹ کے لیے تھا، چند لمحوں کے لیے تھا، چند گھنٹوں کے لیے تھا، یا جتنا رب میرے نے چاہا اتنا سجدہ تھا۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو حضور علیہ السلام کے فضائل، کمال، مناقب جمیع انبیاء سے افضل ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا چند لمحوں کے لیے۔ ادھر حضور کی فضیلت یہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ادھر رسول اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ہمیشہ سے حضور پر درود و سلام پڑھ رہے، اور اللہ تعالیٰ جب سے ہے، فرشتے جب سے ہیں، جب تک ہمیشہ کے لیے ہیں، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے، میرا رب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، استمرار ہے، ہمیشگی ہے کہ یہ رب نبی کی فضیلت، میرے آقا کی فضیلت یہ ہے کہ وہ سجدہ چند لمحوں کے لیے تھا، میرے نبی پر درود و سلام ہمیشگی کے لیے، اور اللہ بھی پڑھتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔